یہ 1817 کی بات ہے۔ امریکہ کی ریاست ٹینیسی کے ایک خاموش علاقے ایڈمز میں جان بیل کا ایک فارم ہاؤس تھا۔ باہر سب کچھ عام لگتا تھا، کھیت، لکڑی کا گھر، خاموش راتیں۔ مگر ایک رات کے بعد اس گھر کی خاموشی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جان ایک دن بندوق لے کے فارم گیا۔ اس نے ایک جانور دیکھا۔ اس جانور کا دھڑ کتے جیسا تھا، مگر اس کا چہرہ عجیب سا تھا۔ جان نے اس پر گولی چلا دی۔ وہ جانور دھند میں کہیں غائب ہو گیا۔ اسی رات گھر کی دیواروں سے آواز آئی، جیسے کوئی دیواروں کو نوک کر رہا ہو۔ جان کی بیوی نے گھبرا کر جان کو جگایا۔ جان، کوئی دیوار کے اندر چل رہا ہے۔ جان اٹھ کر بولا، دیوار کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ پھر چھت سے آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز لکڑی پر گھسیٹی جا رہی ہو۔ جان باہر نکلا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان۔ اچانک اندر سے اس کی چھوٹی بیٹی کی چیخ سنائی دی، بابا، میرے بستر کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ جان بھاگ کر کمرے کے اندر پہنچا۔ کمرہ خالی تھا، مگر بچی کے گال پر انگلیوں کے سرخ نشان تھا۔ اسی لمحے کمرے کے کونے سے ایک عورت کی ہلکی ہنسی سنائی دی۔ جان نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ پہلی بار دیواروں نے جواب دیا، میں سامنے نہیں آتی، میں بس رہتی ہوں۔ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ جان نے غصے سے کہا، نام بتاؤ اپنا۔ آواز مسکرائی، تم مجھے کیٹ کہہ سکتے ہو۔ جان کی بیوی نے بچی کو سینے سے لگا لیا۔ ہمارے گھر سے چلی جاؤ۔ کیٹ کی آواز اچانک سخت ہو گئی۔ یہ گھر۔ دیوار پر زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ گھر اب میرا گھر ہے۔ اسی رات کے بعد گھر جہنم بن گیا۔ رات کو بستر خود ہلنے لگتے، چادریں کھینچی جاتی، دیواروں پر کوئی زور زور سے نوک کرتا، اور سب سے زیادہ ظلم جان کی چھوٹی بیٹی پر ہوتا۔ کبھی اس کے بال کھینچے جاتے، کبھی اس کے کان کے قریب آواز آتی، بیٹسی، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ بچی روتی ہوئی کہتی، امی، وہ میرا نام لے کے مجھے بلاتی ہے۔ ماں اسے گلے لگا کر کہتی، مت سنو بیٹا، بس دعا پڑھو۔ مگر کیٹ کی آواز ہر جگہ تھی، کبھی دیواروں میں، کبھی چھت پر، کبھی بالکل کان کے قریب۔ ایک رات جان نے ہمت کر کے کہا، اگر اتنی طاقت ہے تو سامنے آؤ۔ کیٹ کی ہنسی، جان بیل، تم انسانوں کی یہی کمزوری ہے، جو نظر نہ آئے اسے کمزور سمجھتے ہو۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ جان کے چہرے پر لگا۔ وہ پیچھے جا گرا۔ کیٹ نے سرگوشی کی، اب یقین آ گیا تمہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ جان بیمار ہونے لگا۔ اسے لگتا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ زبان بھاری ہو جاتی، آواز بند ہونے لگتی۔
رات کو کیٹ اس کے قریب آئی اور کہتی ہے، جان، تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جان مشکل سے بولتا، تم کیا چاہتی ہو؟ کیٹ آہستہ سے جواب دیتی، تمہاری موت۔ جان کی بیوی روتی، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیٹ کی آواز نرم ہو جاتی۔ کیٹ کہتی، تم اچھی ہو، میں تمہیں نہیں چھیڑوں گی۔ مگر جان، وہ پھر ہنسی، جان میرا ہے۔ گھر میں لوگ دعا کے لیے بھی آئے۔ ایک پریچر نے کہا، میں اس روح کو نکال دوں گا۔ دعا پڑھنے لگا، کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کیٹ کی آواز آئی، لفظ اچھے ہیں مگر تمہارے دل میں یقین کم ہے۔ پریچر کی آواز کانپ گئی۔ کیٹ چیخی، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ دروازہ خود کھلا اور پریچر بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ پھر ایک دن جان اپنے بستر پر بے ہوش پایا گیا۔ اس کے پاس ایک چھوٹی بوتل پڑی تھی جو گھر میں کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی حالت بگڑتی گئی۔ گھر میں کیٹ کی آواز گونجی، میں نے اسے دوا دی ہے۔ جان کی بیوی چیخ پڑی، تم نے کیا کیا؟ کیٹ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، وہی جو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جان بیل مر گیا۔ جنازے کے وقت لوگ قبر کے قریب کھڑے تھے، ہوا بالکل خاموش تھی۔ اچانک وہی عورت کی آواز سب کے کانوں میں گونجی، جان بیل مر گیا۔ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ آواز پھر آئی، مگر میں اب بھی یہی ہوں۔ جان بیل کی بیوی نے آنکھیں بند کر لیں۔ چھوٹی بیٹی رونے لگی اور پھر کیٹ نے آخری جملہ کہا، میں جا رہی ہوں مگر واپس آؤں گی۔ اس کے بعد گھر کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گیا، مگر کہتے ہیں کچھ خاموشیاں ختم نہیں ہوتیں، صرف انتظار کرتی ہیں۔ آج بھی ٹینیسی کے اس علاقے میں لوگ کہتے ہیں، رات کے وقت پرانے گھروں کی دیواروں سے ناک کرنے کی آواز آتی ہے۔ بیل وچ کی کہانی صرف ایک گھوسٹ سٹوری نہیں، یہ اس خوف کی کہانی ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر جواب دیتا ہے، جو چلتا نہیں مگر قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور جو سامنے نہیں آتا مگر انسان کے گھر کو اپنا جسم بنا لیتا ہے۔ کیونکہ کچھ روحیں گھروں میں قید ہوتی ہیں اور کچھ روحیں گھروں کو ہی اپنا شکار بنا لیتی ہیں۔